السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک انسان کے جسم کے اندر موت کس رفتار سے پھیلتی ہے؟ یا پھر اگر آپ کسی بھی اچھے ہوٹل میں جائیں تو آپ کو بیڈ پر صرف سفید چادر ہی نظر کیوں آئے گی؟ آخر چادر ہمیشہ سفید ہی کیوں ہوتی ہے؟ یا پھر لینڈنگ کے وقت جہاز کی کھڑکیوں سے کور کیوں ہٹوایا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی حیران کر دینے والے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کو آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے دلچسپ سفر کی طرف۔ فیکٹ نمبر 1، بھارت میں ایسا گاؤں جہاں کے مکیل جوتے نہیں پہن سکتے۔ گاؤں کے لوگوں کے مطابق ایک دیوی ان کے گاؤں کی حفاظت کرتی ہے، جس کے احترام میں وہ اپنے جوتے گاؤں کی حدود سے باہر اتار دیتے ہیں۔ اس گاؤں میں 130 گھرانے رہتے ہیں۔ گاؤں کے ماہر ایک بڑے نیم کے درخت سے گاؤں کی حدود شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے گاؤں والے اپنے جوتے اور چپل ہاتھ میں اٹھا کر گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، سوائے بزرگوں اور کمزور افراد کے لیے۔ اس گاؤں میں کوئی بھی جوتے نہیں پہنتا۔ فیکٹ نمبر 2، آپ نے اکثر اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، کھانا کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کو شروع سے ہی میٹھا کھانا پسند ہے تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ عموماً انسان میں ابتدا ہی سے میٹھی غذاؤں کو ترجیح دینے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اگر انسان تلخ اور ترش غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ معدے کے لیے خاصی بھاری ثابت ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اندرونی طور پر اس سے بچاؤ کے لیے میٹھے کی طلب اجاگر ہو جاتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق عموماً بچوں کو جو غذائیں انعام کے طور پر دی جاتی ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد بھی انہیں اچھا محسوس کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ اکثر ماں باپ یا استاد اپنے بچوں کو انعام کے طور پر بسکٹ، ٹافی، چاکلیٹ یا کوئی میٹھی چیز دیتے ہیں جو ان کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہے، خوشی کے اظہار کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ پاکستانی کھانوں پر نظر ڈالیں تو نتیجہ خیز کریں کہ ان میں کاربوہائیڈریٹس کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، یا پھر یہ کافی نشاستار ہوتی ہیں۔ ویسے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتی، مگر میٹھے کھانے کی چاہ بڑھانے میں ان کا کردار ادا ہوتا ہے۔ انسانی جسم قدرتی طور پر غذائی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسی وجہ سے کہ فاسٹ فوڈ یا فرنچ فرائز کے ساتھ سافٹ ڈرنکس کی خواہش بھی جنم لیتی ہے۔ اگر ہم میٹھا کھانے کے عادی ہیں تو یہ آپ کی نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میٹھے کے عادی شخص کو جب تک میٹھا نہ ملے اسے لگتا ہے جیسے کھانا ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ پانی کی کمی بھی میٹھا کھانے کی چاہ میں اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ تو اگر آپ کا دل بھی بار بار میٹھا کھانے کو چاہتا ہے تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اگر آپ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے میں پانی نہ پئیں تو کھانے کے ہضم ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور یہ میٹھی غذاؤں کی خواہش کو اظہار کو بڑھا دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیکٹ نمبر 3، لہسن کا شمار قدرت کی ان نعمتوں میں سے ہے جس کا استعمال کر کے انسان دل سمیت کئی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ ماہرین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے رات کو لہسن کا ایک ٹکڑا اپنے کان میں ڈالیں۔ ماہرین صحت کے مطابق لہسن کا ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک کئی بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کو کان میں تکلیف کی شکایت ہے تو سونے سے پہلے ایک لہسن کا ٹکڑا کان میں رکھ لیں۔ جب آپ صبح بیدار ہوں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے سے کان کا درد مکمل ختم ہو جائے گا اور آپ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگیں گے۔ کان میں جو جراثیم انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں، لہسن ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ لیکن خیال رہے، اگر کان میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہو تو اس پر عمل سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیجیے گا۔ فیکٹ نمبر 4، ہر سال حج کے دوران حاضرین جمعرات میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، جو حج کا ایک اہم رکن ہے۔ لیکن یہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ آئے جانتے ہیں۔ ان کنکریوں کو صاف کرنے کی کارروائی ایک خود کار عمل ہے جو جمعرات کے پل کے تہہ خانے میں 15 میٹر کی گہرائی پر واقع ہے۔ حج کی جانب سے جمعرات کے تینوں حوضوں میں کنکریاں پھینکنے کے بعد 3 خود کار کیوری سسٹم کے ذریعے استعمال کنکریوں کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنکریوں کے جھاڑنے جانے اور الگ کیے جانے کی کارروائی عمل میں آتی ہے۔ یہ پورا نظام جمعرات کے پل کے مختلف منزلوں پر برقی پھاٹک کھولے اور بند کیے جانے کے ذریعے کام کو منتقلی کے لیے مقرر لاریوں تک پہنچایا جاتا ہے، جس کے بعد ان کنکریوں کو کچرا شمار کر کے مقرر مقامات پر ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔
سرکاری اندازے کے مطابق سالانہ تقریباً 1000 ٹن کنکریوں کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5۔ کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے یہ حیرت انگیز دعویٰ کیا تھا کہ انسان کی موت کے بعد بھی کچھ عرصے تک اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ تحقیق کاروں کے مطابق یہ بات درست ہے کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موت جسم کے تمام خلیات تک نہیں پہنچتی بلکہ دھیرے دھیرے ہمارے جسم میں سفر کرتی ہے۔ امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پہلی بار انہوں نے جسم میں موت کے پھیلاؤ کی رفتار بھی ریکارڈ کر لی گئی ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق پہلی بار وہ یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ کس طرح موت ہمارے جسم میں دھیرے دھیرے سفر کرتی ہے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق ہمارے جسم میں موت تقریباً 2 ملی میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتی ہے، یعنی ہمارے جسم کے خلیات میں 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے موت کو تقریباً 5 گھنٹوں کا وقت درکار ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے خلیات نے موت کے سفر کو سائنسی زبان میں ایپوپٹوسس کہتے ہیں، اور لیبارٹری میں اس عمل کا مشاہدہ پہلی بار کیا بھی گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 6۔ گھر میں ہم اپنے بیڈ پر رنگی برنگی چادریں استعمال کرتے ہیں، مگر آپ کسی بھی اچھے ہوٹل میں جائیں تو آپ کو بیڈ پر صرف سفید چادر ہی نظر آئے گی۔ یہ ہوٹلوں والے آخر سفید رنگ کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں؟ دلچسپ حقائق یہ ہے کہ ہوٹل والوں کو سفید رنگ سے کوئی خاصی رغبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ گاہک جب کمرے میں داخل ہو تو صفائی ستھرائی کا معیار دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے۔ دراصل کمرے کے وسط میں سفید رنگ سے لپٹے بیڈ کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے گویا کمرے کو بھی بہت اچھی طرح صاف کیا گیا ہے، جبکہ اکثر حقیقت یہ ہوتی ہے صرف بیڈ شیٹ ہی تبدیل کی گئی ہوتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے جس کا تعلق سفید رنگ سے پیدا ہونے والی صفائی ستھرائی کے حساب سے۔ سفید چادروں کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ انہیں دھوتے ہوئے رنگ کے لحاظ سے علیحدہ نہیں کرنا پڑتا، تمام سفید چادروں کو اکٹھے دھویا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہوٹلوں میں دیگر کپڑوں اور دوسری چیزیں بھی سفید کلر میں ہوتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے عموماً کھڑکیوں کے کور بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب جہاز لینڈنگ کے قریب آتا ہے تو مسافروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کور کھول دیں، جس سے مسافروں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے آخر لینڈنگ کے وقت کھڑکیوں کے کور ہٹانا کیوں ضروری ہے؟ ماہرین کے مطابق کھڑکیوں کے کور ہٹانے کی وجہ خالصتاً طیارے اور مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ کھڑکیوں کے کور ہٹے ہوئے ہوں تو جہاز کو حادثہ پیش آنے کی صورت میں عملے کو اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ اب زمین سے کتنے فاصلے پر آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جب جہاز خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو کر گر جائے تو بھی مسافروں کو باہر نکلنے میں کھلی کھڑکیاں عملے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان سے وہ باہر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آگ لگی ہوئی ہے یا کس طرح جہاز کا ایندھن گرا ہے اور کس طرح جہاز کا ملبہ پڑا ہے۔ مسافر خود بھی کھلی کھڑکیوں سے صورتحال کا صحیح اندازہ لگا کر حادثے کی صورت میں جہاز سے نکل سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔